بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم مختصر معنی الفن الثالث علم البدیع کا سبق نمبر 62 شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آج پہ عادت عبارت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر سبق کا خلاصہ اور آخر میں عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ إِلَّا مُعَرَّجَ سَاعَةٍ هُوَ خَبَرُ كَانَ وَاسْمُهُ ضَمِيرٌ يَعُودُ إِلَى الْإِلْمَامِ الْمَدْلُولُ عَلَيْهِ فِي الْبَيْتِ السَّابِقِ وَهُوَ أَلَمَّ عَلَى الدَّارِ الَّتِي لَوْ وَجَدتُّهَا بِهَا أَهْلَهَا مَا كَانَ وَحْشًا مَقِيلُهَا قليلا صفة مؤكدة لفهم القلة من إضافة التعريج إلى ساعة أو صفة مقيدة أي إلا تعريجا قليلا في ساعة فإني نافع لي قليلها مرفوع فاعل نافع والضمير للساعة والمعنى قليل التعريج في الساعة ينفعني ويشفي غليل وجدي، وهذا فيما يكون المكرر الآخر في صدر المصرع الثاني. وقوله دعاني أي اتركاني من ملامكما سفاها أي خفة وقلة عقل فداعي الشوق قبلكما دعاني من الدعاء، هذا فيما يكون المتجانس الآخر في صدر المصرع الأول. وقوله وإذا البلابل جمع بلبل وهو طائر معروف أفصحت بلغاتها فأنف البلابل جمع بلبال وهو الحزن باحتساء البلابل جمع بلبلة بالضم وهو إبريق فيه الخمر، وهذا فيما يكون المتجانس الآخر أعني البلابل الأول في الحشو المصراع الأول لأن صدره هو قوله وإذا. عزیز طلباء، آج کے سبق میں ہم رد العجوز علی الصدر کی چوتھی مثال پڑھیں گے، جس میں مکرر الفاظ میں سے ایک لفظ دوسرے مصرعے کے آخر میں ہو اور دوسرا لفظ دوسرا مکرر وہ پہلے مصرعے کے آخر میں ہو۔ تو فرماتے ہیں فیما یکون المکرر الآخر فی آخر المصراع الاول، جس میں دوسرا مکرر پہلے مصرعے کے آخر میں ہو، اس کی مثال وقوله وَإِن لَّمْ يَكُنْ إِلَّا مُعَرَّجَ سَاعَةٍ، اس کی مثال در حقیقت ذوالرمہ شاعر کا یہ شعر ہے وَإِن لَّمْ يَكُنْ إِلَّا مُعَرَّجَ سَاعَةٍ قَلِيلًا فَإِنِّي نَافِعٌ لِي قَلِيلُهَا۔ اب یہاں پر عزیز طلباء یہ جو شعر میں نے پڑھا ہے اس کو نوٹ کر لیں۔ تو اس شعر میں کا جو پہلا مصرع ہے وَإِن لَّمْ يَكُنْ إِلَّا مُعَرَّجَ سَاعَةٍ، تو اس کا ترجمہ ہے وَإِن لَّمْ يَكُنْ إِلَّا مُعَرَّجَ سَاعَةٍ، اگرچہ نہ ہو اترنا مگر ایک گھڑی کا تھوڑا سا ٹہرنا، قلیلاً فإنی نافع لی قلیلها، بس یہ تھوڑا ہی سے ٹہرنا ہوگا اور یہ تھوڑا ٹہرنا ہی میرے لیے نافع ہے۔ تو یہاں پر محل استشہاد جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر لفظ قلیل جو ہے وہ 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے دوسرے مصرعے میں، قلیلاً فإنی نافع لی قلیلها۔ پہلا قلیل جو ہے لفظ قلیل وہ دوسرے مصرعے کے شروع میں ہے اور دوسرا لفظ قلیل جو ہے وہ دوسرے مصرعے کے آخر میں ہے۔ تو شاعر کا یہ شعر ہے، یہی محل استشہاد ہے اس کا۔ اب مصنف علیہ الرحمہ اس شعر کی ترکیبی حیثیت کے بارے میں کچھ بحث فرما رہے ہیں۔ تو فرماتے ہوا خبر کان الا معرج ساعت ہے، یہ لم یکن کے لیے خبر ہے اس لیے یہ منصوب ہے۔ وہ خبر کان واسمہ، پھر یکن کی ضمیر، یکن کی جو اسم ہے اسمہ ضمیر یعود الی الالمام، وہ ضمیر ہے جو علمام کی طرف راجع ہے۔ المدلول علیہ فی البیت السابق، اور علمام پر دلالت جو ہے وہ پہلا شعر کر رہا ہے، اور وہ پہلا شعر کیا ہے علم علی الدار التي لو وجدتها بها اهلها، تم دونوں اترو اس گھر پر جس میں اگر میں پاتا اس میں اس گھر والوں کو، ما کان وحشا مقیلها، تو وہاں پر میرے لیے قیلولہ کرنا اور کچھ دیر جو ہے وہاں آرام کرنا کوئی وحشت کی بات نہ ہوتی، اس لیے کہ وہ میرے اپنے تھے۔ تو بہرحال یہاں پر یہ جو وَإِن لَّمْ يَكُنْ إِلَّا مُعَرَّجَ سَاعَةٍ میں جو یکن
کی جو اسم ہے وہ ضمیر ہے اور یہ المام کی طرف راجع ہے جس پر دلالت علما نے کیا ہے، اور معرج ساعت یہ اس کے لیے خبر ہے۔ بہرحال اس مصرے کا جو دوسرا مصرع ہے قلیلا فإنی نافع لی قلیلها، تو اب اس میں جو قلیلا ہے یہ ترکیب میں کیا واقع ہے، تو اس کا ایک احتمال اس میں یہ ہے کہ یہ صفت مؤکدہ ہے معرجہ کے لیے، لفہم القلت من اضافت تارج الی ساعت، کہ معرج کی جب ساعت کی طرف اضافت کی ہے تو یہ اس اضافت میں قلت کے فہم کے لیے جو ہے یہ صفت لایا گیا ہے قلیلا۔ ایک مطلب ایک تو یہ احتمال ہے، دوسرے کہ یہ صفت ہے لیکن صفت مقیدہ ہے، الا تارجا قلیلا فی ساعت، یعنی تھوڑی دیر میرا ٹہرنا، تارج اقامت کو کہتے ہیں، ٹہرنے کو کہتے ہیں، فی ساعت کچھ ہی دیر میں، فإنی نافع لی قلیلها، کہ یہ اس کا قلیل ہی میرے لیے نافع ہے۔ اب یہاں پر قلیلها یہ مرفوع ہے، فاعل نافع یہ نافع کا فاعل ہے، وہ ضمیر لساعت، اور ضمیر ہا کی جو ہے یہ ساعت کی طرف راجع ہے، والمعنی قلیل التارج، اور معنی شعر کا یہ ہے کہ کچھ دیر کے لیے تھوڑا ہی دیر ٹہرنا، ینفعنی مجھے نفع دے گا، ویشفی غلیل وجدی، اور میرے دل کی جو حرارت ہے اس کو شفا بخشے گی۔ وہذا فیما یکون المقرر الآخر فی صدر المصرع الثانی، یہ مثال ہے اس کی جس میں لفظ مقرر دوسرے مصرے کی ابتدا میں ہوں۔ وقوله دعانی اے اترکانی من ملامکما صفاحا اے خفتا وقلت عقل فداع الشوق قبلکما دعانی من الدعاء۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ ایک اور مثال ذکر فرما رہے ہیں، اور یہ مثال در حقیقت جو ہے دو مقرر لفظوں کی نہیں ہے بلکہ دو متجانس لفظوں کی مثال ہے، جس میں سے پہلی مثال کے لیے بطور وضاحت کے شاعر نے قاضی ارجائی کا شعر پیش کیا ہے، صاحب کتاب نے۔ اس شعر کا حاصل ہے کہ دعانی من ملامکما صفاحا فداع الشوق قبلکما دعانی، تم دونوں چھوڑ دو مجھے اپنی ملامت سے حماقت کی وجہ سے، کیونکہ شوق کا داعی یعنی محبوب کا حسن تم دونوں سے پہلے ہی مجھے دعوت دے چکا ہے۔ تو یہاں پر عزیز طلبہ دے کے دعانی پہلے شعر کے ترجمے کو دے کے تم دونوں مجھے چھوڑ دیں، اے اترکانی من ملامکما، تم دونوں مجھے ملامتی سے چھوڑ دیجئے بوجہ حماقت کے اور بوجہ خفت کے، اے خفتا وقلت عقل، خفت اور کم عقلی کی بنا پر، فداع شوق، شوق کی طرف بلانے والا، دعوت دینے والا محبوبہ کا حسن، قبلکما دعانی تم دونوں سے پہلے مجھے دعوت دے چکا ہے، من الدعاء یہ دعانی دعا سے ہے۔ ہذا تو یہاں پر عزیز طلبہ اب یہ ہے کہ دو متجانس الفاظ ہیں، پہلے مصرے کی ابتدا میں دعانی، دوسرے مصرے کے آخر میں دعانی، تو اب بظاہر تو دونوں ایک جیسے الفاظ ہیں لیکن دونوں کے مادے مختلف ہیں، پہلے وداع یدعو سے ہیں اور دوسرا دعا یدعو سے ہیں۔ وداع یدعو کا معنی چھوڑنا اور دعا یدعو کا معنی ہے بلانا، تو پہلے کا مادہ الگ دوسرے کا مادہ الگ ہے، تو اس لیے یہ دو متجانس الفاظ کی مثال ہوئی، جس میں فیما یکون المتجانس الآخر فی صدر المصرع الاول، جس میں دوسرا متجانس جو ہے وہ پہلے مصرعے کے ابتدا میں ہے اور دوسرا جو ہے وہ دوسرے مصرعے کے آخر میں ہے۔ وقوله وَإِذِ الْبَلَابِلُ جَمْعُ بِلْبُلٍ وَهُوَ طَائِرٌ مَعْرُوفٍ، اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ دو متجانس لفظوں کی دوسری مثال ذکر فرما رہے ہیں، اور اس میں ایک صاحب کتاب نے ثعالبی کا شعر ذکر کیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ وَإِذِ الْبَلَابِلُ أَفْصَحَتْ بِلُغَاتِهَا فَأَنْفِ الْبَلَابِلَ بِاحْتِسَاءِ الْبَلَابِلِ، اور جب بلبل فصیح لغت سے بولے تو دور کر غموں کو شراب کا پیالہ پی کر، شراب کا پیالہ پی کر اپنے غموں کو دور کر۔ وَإِذِ الْبَلَابِلُ، بلابل یہاں پر جمع بلبل، بلبل کی جمع ہے،
دونوں باؤں کے ضمہ کے ساتھ. وہ طائر معروف اور مشہور پرندہ ہے، خوبصورت پرندہ ہے. افصحت بلغاتها جب وہ فصیح لغت کے ساتھ بولے، فصیح لغت کے ساتھ جو ہے وہ چہچہائیں. فأنفِ البلابل، یہاں پر بلابل یہ بلبال کی جمع ہے، وہ الحزن اور یہ حزن کے معنی میں، غم کے معنی میں. فأنفِ البلابل، بس تو دور کر اپنے غموں کو. باحتساء البلابل، یہ بلابل جو ہے یہ بلبلتن کی جمع ہے بضم ضمہ کے ساتھ. باحتساء البلابل، اور اس کا معنی ہے شراب کا کوزہ، شراب کا پیالہ. تو اپنے غموں کو دور کر شراب کے کوزے کو پینے کے ساتھ، شراب کی کوزے کے پینے کے ساتھ اپنے غموں کو دور کر. وہ ابریق فیہ الخمر، اس کوزے کو جس میں شراب ہوں. تو بہرحال یہاں پر دیکھیں وَإِذِ الْبَلَابِلُ، اور دوسرا مصر کے آخر میں بلابل، دو لفظ آئے ہوئے ہیں. پہلا لفظ البلابل اور دوسرا لفظ بھی بلابل ہے. پہلے بلبل کی جمع ہے، دوسرا بلبلتن کی جمع ہے. یہ دو متجانس الفاظ ہے، پہلے مصرے کے درمیان میں ہے اور دوسرا جو ہے وہ دوسرے مصرے کے آخر میں ہے. وَهَذَا فِيمَا يَكُونُ الْمُتَجَانِسُ الْآخَرُ عَنِ الْبَلَابِلِ، اور یہ مثال ہے اس متجانس کی جس میں دوسرا متجانس یعنی بلابل الاول فی حشو المصراع الاول، پہلے مصرے کے درمیان میں ہے. لأن صدرہ وقول و اذا، اس لیے کہ اس کا صدر پہلے مصرے کا صدر اذا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ دوسرے مصرے کے آخر میں ہے. تو عزیز طلبہ، یہ تین مثالیں آج ہم نے پڑھی، جس میں پہلے دو مقرر الفاظ کی مثال تھی اور دوسری دو جو ہے دو متجانس الفاظ کی مثال تھی. پہلی مثال میں دو متجانس الفاظ میں پہلے متجانس جو تھا وہ پہلے مصرے کے آخر میں تھا اور دوسرا دوسرے مصرے کے آخر میں تھا. اور دوسری جو ہے مثال اس میں پہلا متجانس پہلے مصرے کے حشو میں اور دوسرا متجانس دوسرے مصرے کے آخر میں ہے. آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں، سمجھے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہوں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.